نتاشا نامین خاتون کو جنہوں نے اپنی گاڑی سے کئی لوگوں کو روندا ہے اور اس کے نتیجے میں باپ بیٹی بیچارے موقع پر ہی جاں بھاگ ہو گئے تھے. ارب پتی ان خاتون نتاشا کو آج عدالت کے اندر پیش کیا گیا. ان کے بارے میں جو کہا جا رہا تھا کہ یہ ذہنی مریضہ ہیں، آج ان کے جھوٹ کا پول کھل گیا. آج عدالت میں ان کیس کے حوالے سے ان کے بارے میں کچھ انکشافات ہوئے، کچھ رازوں سے پردہ اٹھایا گیا، اور ان کے لیے ایک بہت بری خبر یہ ہے کہ ان کا جو کیس بنایا گیا تھا وہ اتنا کوئی ویک کیس تھا کہ ان کی ضمانت آج یا کل میں ہو جاتی، لیکن اب اس کیس کے اندر ایک ایسی دفعہ شامل کر دی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. حضور والا، کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. میں ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں. آج جناب ارب پتی خاتون نتاشا کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا. نہ صرف عدالت کے اندر پیش کیا گیا بلکہ جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے. ان کے کیس کے اندر ایک اور دفعہ شامل کر دی گئی ہے، اور وہ دفعہ ناقابل ضمانت ہے، یعنی ان کی ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے طاقت کے نشے میں، اپنے پیسے کے نشے میں، ویسے انہوں نے بڑا نشہ کیا ہوا تھا جب یہ گاڑی چلا رہی تھی، اور انہوں نے اپنی گاڑی سے کئی لوگوں کو اپنی گاڑی کے نیچے روندا تھا، جس کے نتیجے میں ایک باپ بیٹی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یار، وہ موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، اور آج بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ وہی خاتون ہے جن کو نفسیاتی مریضہ قرار دے دیا گیا تھا، لیکن آج انہی ڈاکٹر نے کہا کہ جناب ان کی ذہنی حالت بالکل درست ہے، خودکشی کرنے کے کوئی امکانات نہیں ہے. آج ان کے یعنی نتاشا اور جج کے درمیان مکالمہ بھی ہوا، وہاں پر کیا کچھ بات چیت ہوئی آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا جب پولیس نے ان کو حراست میں لیا، اوبویسلی ایک امیر گھرانے کی بہو ہے جناب، یہ ایک امیر ترین شخصیت کی اہلیہ ہیں، بااثر شخص کی اہلیہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بڑا پریشر تھا، اور اسی پریشر کی وجہ سے ان کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا. ایک ایسے وارڈ میں منتقل کیا گیا جہاں پولیس تو چھوڑیے، عام انسان چھوڑیے، میڈیا چھوڑیے، جو وہاں پر کام کرنے والا عملہ ہے نا، اس کو بھی اس وارڈ تک رسائی حاصل نہیں تھی. پھر چنی لال جو کہ جناح اسپتال کے ماہر نفسیات کے ڈاکٹر ہیں اور وہاں کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب جس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا، جو ظاہری حالت تھی، اس سے لگ یہ رہا تھا کہ یہ دماغی مریضہ ہیں. پھر ان کے جو گھر والے ہیں انہوں نے بات بولی کہ جناب یہ دماغی مریض ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے. اور آج عدالت کے اندر انہوں نے کیا بیان دیا، آج اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ان کی کیس کے اندر بڑی کمزور سی دفعہ شامل کی گئی تھی. شروع میں جو دفعہ شامل کی گئی تھی نا، بڑی کمزور سی دفعہ تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ آج یا کل میں ان کی ضمانت ہو جائے گی. جب ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تو قتل خطا کی دفعہ، یعنی خطا سے ہو گیا قتل. میں چاہتا نہیں تھا، میری کوشش نہیں تھی، میری انٹینشن نہیں تھی. اور حادثہ جب بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ناگہانی آفت سے سب کو بچا کے رکھے. تو قتل خطا کی دفعہ 320 دفعہ جو ہوتی ہے نا، اس کو شامل کیا جاتا ہے. لیکن آج ان کی ایف آئی آر میں، ان کے مقدمے میں 322 کی یعنی 322 کی دفعہ شامل کر دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے قتل بالسبب، جان بوجھ کے کسی کا قتل کیا گیا، کسی سبب کے تحت کسی کا قتل کیا گیا. اور یہ دفعہ جب لگائی جاتی ہے تو یہ ناقابل ضمانت ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ان خاتون کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے. آج عدالت میں انکشاف ہوا کہ پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کے پاس یو کے کا ڈرائیونگ لائسنس تھا، اور ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے قتل بالسبب یعنی 322 کی دفعہ کو شامل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ان کے خلاف ایک بہت بڑا جو سالڈ ایویڈنس ہے نا، وہ چیز ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن ڈاکٹر نے ان کو دماغی مریضہ قرار دیا تھا، چنی لال صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہے، میں مطلب وہ قرار نہیں دے رہے تھے، مطلب ان کو لگ رہا تھا کہ جناب ظاہری طور پر. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب 19 اگست کو جب ملزمہ کو ہسپتال لایا گیا تو ظاہری طور پر ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی. ملزمہ کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ ذہنی مریض ہیں، لیکن اس حوالے سے اہل خانہ کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے. ملزمہ کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے، خودکشی کے کوئی امکانات نہیں ہیں. یہ آج ڈاکٹر چنی لال نے عدالت کے اندر موقف اپنایا. اب میں آتا ہوں کہ آج عدالت کے اندر ان کا اور جج صاحب کے درمیان کیا مکالمہ ہوا. آج جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، پولیس نے ملزمہ کی 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی. اچھا، جو ملزم یعنی نتاشا کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ملزمہ کے خلاف دفعات قابل ضمانت ہے، خدا رہا ان کی جو ہے وہ ضمانت دے دی جائے. تو تفتیشی آفیسر نے کہا کہ جناب اب اس میں
قتل بالسبب یعنی 322 کی دفعہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو ناقابل ضمانت ہے، تو اس لیے ان کی ضمانت کے لیے تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ پھر آگے بڑھ کے پتہ چلا کہ جناب خاتون نے پتہ لگایا جائے کہ خاتون نے کس قسم کا نشہ کر رکھا تھا کہ 2 افراد کی جان لے لی۔ یہ مدعی کے جو وکیل ہیں جنہوں نے مقدمہ دائر کیا نا، بیسکلی وہ جو پاپڑ فروش بیچارے کو قتل کیا گیا، مارا گیا، ان کے جو بھائی ہیں نا، ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان کے وکیل نے کہ بھائی اب پتہ لگایا جائے کہ کیا نشہ کر رہی تھی۔ اب عدالت سوال کرتی ہے ملزمہ سے، نتاشا سے، آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ میرے شوہر کا نام دانش ہے، یہ ملزمہ نتاشا جواب دیتی ہیں۔ پولیس نے آپ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ عدالت نے سوال کیا۔ مجھ پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا، نتاشا نے عدالت کے اندر یہ بیان دیا۔ عدالت نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ آئندہ سماعت پہ تفتیشی آفیسر کو چلان پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ چلان پیش کریں گے، پتہ لگایا جائے گا کہ جناب یہ نشے میں تھیں، یہ نشے میں نہیں تھیں، کیا معاملہ تھا، کیا نہیں تھا، ان کو کیوں گاڑی نظر۔ اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، میرے پاس ایک اور CCTV ویڈیو ہے، یہ اتنی خطرناک، اتنی دردناک ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو پہ نا ڈیٹیل قسم کا ایک انالیسس کریں گے کہ گاڑی جا رہی ہے، جس گاڑی کو انہوں نے ٹکر ماری نا، وہ ایک عیسائی شخصیت کی گاڑی تھی، اور وہ بھی آج لاٹھی لے کے نا عدالت کے اندر پہنچ گیا تھا، مطلب وہ چل نہیں پا رہا تھا تو لاٹھی لے کے پہنچ گیا تھا۔ اس کی گاڑی کو ہٹ کرنے سے پہلے انہوں نے بائک والے کو اڑایا ہے، اور تقریباً یہ 110 سے اوپر کی سپیڈ پر ہوں گی کارساز کے ایسے روڈ پر جس کو سروس لین کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ 30 سے زیادہ سپیڈ پر گاڑی نہیں چلا سکتے۔ وہاں پر کم سے کم یہ 100 کی سپیڈ سے اوپر جا رہی ہوں گی، اور ان سے گاڑی سنبھل نہیں گئی تھی۔ میرے پاس پوری CCTV ویڈیو ہے، میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو پورا ڈیٹیل اس کا انالیسس کریں گے۔ آج یہ جو ویڈیو بنانی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ جتنا جھوٹ بولیں آپ اس کو ذہنی مریض ثابت کریں، لیکن آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑیں گے، گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ آپ کی پوری لائف سوشل میڈیا پر پڑی ہوئی ہے، آپ ایک نہیں درجنوں کمپنیوں کی باقاعدہ ہیڈ بنی ہوئی ہے، آپ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں، آپ ان کو ذہنی مریض قرار دینا یار، کیا ذہنی مریض ایک بڑے میں کمپنی کا نام نہیں لے رہا، لیکن کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کی حیثیت رکھ سکتی ہیں، وہاں کی چیئرمین، وہاں کی ڈائریکٹر بن سکتی ہیں؟ یہ خاتون درجن بھر جو کمپنیز ہیں نا ان کی ڈائریکٹر ہیں یہ۔ میں اس پر ڈیٹیل ایک ویڈیو بناؤں گا، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔